العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ شہید فاروق کبیر فاؤنڈیشن جماعت اہل سنت پاکستان تیاری ٹاؤن کی جانب سے الحمدللہ آج 13ویں نماز تراویح ادا کی گئی. کتنے پارے ہو؟ 1.5. کتنے ہو؟ 28واں پارہ پاؤ. 27 پارے مکمل ہو چکے اور 28ویں پارے کی پاؤ پارہ مکمل ہو چکا. الحمدللہ رضا فاؤنڈیشن میں نماز تراویح 13ویں ادا کی گئی. اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کا قرآن پاک کی تلاوت سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. 27واں پارہ سورۃ الرحمن. سبحان اللہ. جب آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. سورہ رحمان کا تعارف. مقام نزول سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں. رحمان نام رکھنے کی وجہ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے. اتنی پیاری وجہ رحمان نام رکھنے کی کہ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے. سورہ رحمان کے فضائل سنیں گے تو اسے پڑھنے کا بھی جذبہ ہمارے دل میں بیدار ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے. اس سورت میں جنت کی حوروں ان کے حسن و جمال ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہے. اس سورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا. اس سے سورت کی زینت زیادہ ہو گئی. اس سے سورت کی زینت زیادہ ہو گئی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے. اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے. مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم بن قری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے.
حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا. سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے, اس میں بہت حلاوت ہے, اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے, اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں, اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. سورہ رحمان کے مضامین, اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وعدہ نہیں ہے اور قدرت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر, قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں. نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1, اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے, تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا. نمبر 2, اس کے بعد سورج, چاند, زمین پر اگی ہوئی بیلوں, درختوں, آسمانوں, زمینوں, باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش, میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا. نمبر 4, اس جہان کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا. نمبر 5, اس سورت کے آخر میں قیامت, جنت کی نعمتوں, جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے. سورہ قمر کے ساتھ مناسبت, سورہ رحمان کی اپنے سے ماقبل سورت قمر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر میں قیامت, جہنم کی ہولناکیوں اور مجرموں کا عذاب, جہنم کی ہولناکیوں, مجرموں کا عذاب, متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے, اور سورہ رحمان میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان سے متعلق جو ہم نے سنا, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ 17 اپریل ایک قریب سے قریب تر ہے. آج جمعے کی شب جمعہ ہے, آج بابرکت رات ہے. کل جمعہ ہفتہ اور اتوار کو 17 اپریل بعد نماز تراویح انشاءاللہ تبارک و تعالی محفل ختم قرآن کا رضا فاؤنڈیشن اسکول شاہ ولی اللہ روڈ کھنا مارکیٹ دیاری کراچی میں اہتمام کیا گیا, جس میں علماء و مشائخ, مذہبی سماجی رہنما تشریف لائیں گے, شرکت فرمائیں گے, اور خصوصی خطاب علامہ شہزاد ترابی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا. تو خصوصی آمد, متوقع آمد خلیفہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے مرید خاص, ان کے خادم خاص ابو القاسم ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی متوقع آمد ہے, وہ بھی تشریف لائیں گے. آپ تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی شرکت فرمائیں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. جتنے یہاں موجود ہیں کم از کم 5 دوستوں کو اپنے ساتھ اس محفل ختم قرآن میں ضرور لیں, 75 کی نسبت سے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محفل ختم قرآن کی یہ بابرکت محفل, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرے. ہمیں تعداد بڑھانی ہے, تعداد اس لیے بڑھانی ہے, دوستوں کو دعوت اس لیے دینی ہے, دکھانے کے لیے نہیں کسی کو, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے. ہمارا دعوت دینا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور ہماری دعوت سے کوئی محفل اپنے قرآن میں آ جائے اور اسے برکتیں ملیں, تو ہمیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا. آخر میں فرحان احمد قادری صاحب کا جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنما
ان کی کوششوں سے یہ رضا فاؤنڈیشن میں نماز تراویح کا اہتمام الحمدللہ کیا جا رہا ہے. محفل ختم قرآن کا اہتمام بھی ہوگا. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سعیدی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ابو تراب ایکو ساؤنڈ والے الحمدللہ ان کا تعاون بھی ہے. انس امین اور حافظ احمد رضا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.